للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2025، آج ہم نے 7واں پارہ مکمل کیا ہے۔ سورہ انعام کا بھی بہت سارا حصہ پڑھ لیا۔ اس کی منتخب آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پارہ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ کل کی تراویح میں جو آخری آیت تھی اس میں اللہ نے جو مسیحی لوگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں کی صفات بیان کی کہ جب وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ رسول پہ جو کلام نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، جب یہ عیسائی اس کو سنتے ہیں، اس کلام کو، تو اے مخاطب تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوں گی آنسوؤں سے۔ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ یہ حق کو پہچان جاتے ہیں۔ یہ بالکل وہی واقعہ ہے جو میں نے 2-3 دن پہلے سنایا تھا نا، کہ ایک کرسچن تھا، اس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، تو کہتا ہے جب میں نے پڑھا تو اس کی آیتوں نے اتنا اپیل کیا، اتنا متاثر کیا۔ بالکل واضح اس کے پیغام ہے 2 اور 2 4 کی طرح۔ تو جو بھی حق کی تلاش میں ہوتا ہے، اسے حق نہ مل رہا ہو، وہ جب قرآن مجید پڑھے گا تو اس کی یہی کیفیت ہوگی۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم مدرسے میں ہم نے تفسیر پڑھنا شروع کی، اس سے پہلے ہم قرآن پڑھتے تھے ترجمہ۔ میری عادت تھی بچپن میں کبھی کبھار مسجد میں جا کے بیٹھتا تو قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا میں، پھر درس بھی دے دیتا تھا ایسے ہی ترجمہ پڑھ کے نا، تو ترجمہ ہی میں درس دیتا تھا۔ تو جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے تو پھر ہم نے باقاعدہ عربی گرامر پڑھی، صرف پڑھی، نحو پڑھی، اس کے بعد تفسیر پڑھنا شروع کی۔ تو ہمیں یاد ہے کہ ہماری بھی ایک عجیب کیفیت ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ قرآن جب عربی زبان میں سمجھا جاتا ہے تو اس کا لطف اور مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں جو لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی لوگ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، بھی پاگلوں والی بات ہے، بالکل کوئی نہیں منع کرتا۔ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ اگر مولوی لوگ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے تو ترجمہ کرتے کیوں پھر؟ سارے ترجمے تو مولویوں کے ہی ہیں، سارے ترجمے کس کے کیے؟ قرآن کے۔ اور اگر کسی غیر مولوی نے کیا ہے تو وہ مولویوں کا ترجمہ دیکھ کے ہی کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جو درس قرآن دیا کرتے تھے، وہ تو علماء ہی کا ترجمہ دیکھ کے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا ہے، بتایا بھی ہے کہ میں فلاں 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 تفسیر دیکھتا ہوں۔ تو اگر علماء لوگوں کو قرآن کے ترجمے سے منع کرتے نا تو ترجمے کرتے ہی نہیں، وہ عربی میں ہی رہتا آج تک۔ تو ایویں فضول باتیں، منفی باتیں بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہیں۔ خیر، حقیقت یہ ہے کہ جب آپ حق کی تلاش میں آتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے مایوسی کے بادل بھی چھٹتے ہیں اور اندھیروں اور گمراہیوں کے بادل بھی چھٹتے ہیں، اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے غلط ٹریک کیا ہے اور درست ٹریک کیا ہے۔ اور سورہ انعام میں تو واقعی پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آمنا، اے اللہ ہم بھی ایمان لے آئے۔ نجاشی کے سامنے ایسے ہی ہوا۔ میں بھی حبشہ جا چکا ہوں، ایتھوپیا حبشہ ہے نا، حبشہ کا نیا نام کیا ہے؟ ایتھوپیا۔ اور ماشاءاللہ ایتھوپین ایئر لائن میں کبھی بھی کوئی نیا لیپ ٹاپ یا نیا فون آپ ایتھوپین ایئر لائن میں لے کے مت جاؤ، ذرا سا موقع ملے غائب ہو جاتا ہے۔ بہت غصے میں ہوں میں، کیونکہ افریقہ سے میں 1-2 مجھے گفٹ ملے تھے، بڑے اچھے گفٹ تھے، وہ نکال لیے کم بختوں نے۔ تو پہلے میں سمجھا تھا کراچی میں کسی نے ہاتھ صاف کیا، تو پھر جب تحقیق کی پتہ چلا ادھر ہی ہاتھ صاف ہوا۔ ایتھوپین ایئر لائن بہت اچھی ایئر لائن ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کے سامنے ایسا ہی ہوا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ حضرت جعفر طیار یہاں سے چل کے نا، مکہ سے چل کے ہجرت کے لیے گئے نجاشی بادشاہ کے پاس، کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا مکہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جو حبشہ کا بادشاہ ہے، ایتھوپیا کا بادشاہ ہے نجاشی، وہ تھوڑا سا نرم دل ہے، عیسائی تھا نا، عیسائیوں میں ہمیشہ سے نسبتاً کچھ بہتری رہی ہے دوسرے مذاہب کی نسبت۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے بھیجا۔ آپ نبی کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی غیر مسلم سے مدد لینا بھی جائز ہے۔
اب کوئی حاکم کسی غیر مسلم حاکم کے ساتھ بیٹھ رہا ہو، لوگ ایجنٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں بس ہر چیز میں نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو، اور جب خود ضرورت پڑتی ہے تو سارے کام حلال ہو جاتے ہیں ان کے لیے، پھر سارے کام حلال ہو جاتے ہیں. کوئی عالم کسی صدر یا وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا ہو تو درباری ملا، اور جب آپ کی اپنی ضرورت ہو تو لفافے کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں باقاعدہ. سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں خوب یہ سمجھ لیں، نبی نے بھیجا غیر مسلم بادشاہ کے پاس، اور یہ نہیں کہا کہ جا کے چڑھائی کر دینا اس کو، بھائی ہم کمزور ہیں ہمیں مدد چاہیے اس سے. تو غیر مسلم اسٹیٹ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، معاہدے بھی کیے جا سکتے ہیں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ خلافت کے پمفلٹ بانٹ رہے تھے، خلافت قائم کرو. میں نے وہاں لوگوں سے کہا تم اتنے تھوڑے سے ہو، ذرا سا حکومت کو شک ہو گیا نا یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، تمہاری چمڑیاں ادھیڑ دیں گی یہاں کی حکومتیں، سب آزادیاں چھن جائیں گی، ان بے وقوفوں کی باتوں میں مت آنا. تو کچھ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے، باتیں کروڑوں کی ہوتی ہیں اور دکانیں پکوڑوں کی ہوتی ہیں، ہے کچھ بھی نہیں، اور چلیں ایک دم سے جناب وہ امریکہ میں انقلاب لے کر آئیں گے. تو یہ کہیں بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو بھائی، پڑوس میں ایک ملک ہے، وہ بھی پانی کے بعد تھا، یعنی بیچ میں سمندر کا راستہ تھا، اسے کراس کر کے اس سے مدد مانگی گئی. تو بادشاہ نے بلایا حضرت جعفر طیار کو، کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں تمہیں تمہاری قوم نے نکالا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے بتایا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مردار کھانے سے منع کیا، اور بہت ساری اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی کہ ہم تو یہ ان برائیوں میں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان برائیوں سے نکالا. تو نجاشی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہوا ہے کیا وہ کلام پڑھ کے سنا سکتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. زکریا علیہ السلام کے تذکرے سے شروع ہوا نا سورہ مریم. اب زکریا علیہ السلام کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کو بڑھاپے میں اولاد ملی. تو قرآن نے پڑھ کے سنانا شروع کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہ یہودیوں میں تھے نہ عیسائیوں میں، نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا کہ آپ تورات اور انجیل پڑھ لیتے. تو یہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی تھی عیسائیوں کو کہ یہ تو ہماری کتابوں کے مضمون ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کرتے ہیں. تو جب نجاشی اور اس کے ارد گرد جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت عیسائی بھی داڑیاں رکھا کرتے تھے، عیسائیوں میں غامدی جیسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، تو وہ بھی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے داڑھی رکھی ہے، داڑھی کا حکم دیا ہے، تو سب داڑھی رکھتے تھے. تو پادری تھے، بڑی بڑی داڑیاں تھیں ان کی. یہودیوں میں بھی اب تک غامدی جیسے لوگ پیدا نہیں ہوئے، یہودی بھی اب تک داڑیاں رکھتے ہیں. یہ صرف مسلمانوں میں ہی اس قسم کے نئے نئے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے داڑیوں کا بھی انکار کر دیا، موسیقی کو بھی حلال کر دیا، اور ڈرامہ ایک آرٹ ہے، اس میں ایکٹنگ کرنا اور اس میں ہیروئن کے ساتھ آنا، سب کیا ہو گیا، سب سیٹ چلتا ہے. ان کی مارکیٹ میں سب کیا ہے، سیٹ ہے. تو یہ ہوتے ہیں لبرل مولانا. مجھے بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا مفتی صاحب اب وہ نہیں رہے، اب مفتی صاحب بھی لبرل بن چکے ہیں. میں لبرل ہوتا تو 19:15 کی رپورٹ نہ ہوتی. میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جو 4 شادیوں کا زیادہ بچوں کا قائل ہو، آج کل تو یہ دیسی مولوی اس کے قائل نہیں ہے. دیسی مولوی جو ٹھیٹ فنڈامنٹلسٹ مولانا ہے، تو میں کتنا نظریاتی آدمی ہوں، اس لیے میں ان چیزوں سے، ہاں یہ جو چیز اسلام میں نہیں ہے اس کو میں ایڈ نہیں کروں گا. خامخواہ کی پابندی ہے جو اسلام میں نہیں ہے وہ ہم نہیں لگائیں گے بھائی. بہت سے احکام اسلام میں ایسے جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کو چینج کرنا پڑے گا وہ حکم. میں ابھی افریقہ گیا، میں نے وہاں اسکول کھولنے کی ترغیب دی. کچھ لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ لبرل مولانا ہے، بجائے مدرسہ بنانے کے اسکولوں کی ترغیب دے رہے ہیں. میں نے کہا بھائی مدرسہ کی انکار کون کر رہا ہے، مدرسے تو ہیں ماشاءاللہ، اسکول بناؤ، کیونکہ 99% طبقہ مدرسوں میں نہیں بلکہ کہاں آتا ہے، اسکولوں میں. تو ہم نے مسلمانوں سے کہا تمہارا 1% بچہ مدرسے میں جا رہا ہے، 99% ان کے اسکولوں میں جا رہا ہے. تو جب اسکول ان کے ہاتھ میں ہوں گے، کالج یونیورسٹی ان کے ہاتھ میں ہوں گی، تو پروڈکٹ بھی انہی کی نکلے گی، وہ تمہارے اپنے بچے تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو سائنس میں ترقی بھی مسلمانوں نے ہی کرنی ہے، یہ غیر مسلموں کا یہ کا ٹھیکہ ہے، بس وہی کریں گے. تو جب ترقی ہم نے کرنی ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام آپ کو دنیا داری کا بھی حکم دیتا ہے، بلکہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حکم دیتا ہے. تو آپ یہ صرف دینی تعلیم کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے. دنیاوی تعلیم ضروری ہے،
ہاں جب ہم ان کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو ماحول خراب ملتا ہے، ہمارے اپنے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو پھر ہمیں خود یونیورسٹیاں بنانی پڑیں گی. جیسے جامعہ رشید نے ایک بنا دی ہے، وہ تو ایک ہے نا، اونٹ کے منہ میں زیرہ. سب کو چاہیے کہ یہ جال بچھا دیں یونیورسٹیوں کا، سمجھتے ہو؟ تو اس پہ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں ایکچولی یہ جامعہ رشید کے ہیں نا، تو جامعہ رشید والے تو ماڈرن ہو گئے ہیں اور حکومت کے پٹھو ہیں. ابے افریقہ میں جا کے یونیورسٹیوں کی ترغیب کا حکومت کے پٹھو ہونے سے کیا تعلق؟ یا پاکستان میں اگر یونیورسٹی آپ خود بناؤ تو اس کا حکومت کے پٹھو ہونے سے کیا تعلق؟ حکومت تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ مولوی لوگ یہ بنائیں، حکومت تو چاہے گی کہ ہم بنائیں. پھر اس میں ابھی دیکھو نا، ایک یونیورسٹی میں ایک لا پاس ہوا کہ خواتین لڑکیاں مکمل ڈریس پہنیں گی، اس پہ کتنا پروفیسر لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی عیاشی ختم ہو رہی ہے. اسلامی کنٹری ہے، اس میں ڈریسنگ بھی لڑکیوں کی اسلامی نہیں ہے. یہ قانون نہیں بنا کہ برقع پہن کے آئیں گی یا شٹل کاک پہن کے آئیں گی، قانون صرف یہ بنا ہے، بلکہ قانون بھی نہیں بنا، ہدایات جاری کی گئی ہیں بھائی یونیورسٹی میں لڑکیوں کا ڈریس پراپر ہوگا، سلیو لیس کپڑے پہننے کی اجازت نہیں. اس پہ اتنا احتجاج ہو رہا ہے. تو یہ کس طرف آپ کنٹری کو لے کے جا رہے ہو؟ تو جب اسلامی ملک ہے تو اسلامائزیشن کی طرف لانے کے لیے جدید تعلیم میں آپ کو گھسنا پڑے گا. یونیورسٹیوں کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا ہے. سب سے پہلے یونیورسٹیاں مسلمانوں نے بنائی تھیں جب ان کی حکومت تھی، تو جب یونیورسٹیاں بنیں گی تو پھر ماحول بھی اسلامی ہوگا. اب ان کو تو ہم اسلامی کر نہیں سکتے، تو ہم یونیورسٹیاں خود بنا سکتے ہیں. کتنا اچھا آپشن ہے، بتاؤ اس میں کوئی پرابلم ہے؟ ہمارے ایک دوست نے پرابلم کو پرابلم کہتے تھے وہ، تو وہ اس لیے میری زبان پہ وہ پرابلم ہی چڑھا ہوا ہے، پرابلم. تو کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی اس میں، کلپ. ٹھیک ہے، ہمارے ایک دوست نے بتایا کراچی والے ہر چیز میں زیر بہت لگا دیتے ہیں، کلپ. تو پرابلم کراچی بولتے ہیں، کراچی جو اوریجنل کراچی کے ہیں نا، وہ کراچی کو کراچی بولتے ہیں. صاحب میرے سامنے فون کر رہے تھے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا خیر، تو حبشہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی. ایسا نہیں کیا کہ مکہ میں ہی ان کو رہنے دو، ظلم سہتے رہیں، توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. نہیں بھائی، ہمیں جہاں سے مدد ملے گی ہم وہاں سے لیں گے، اپنے ساتھیوں کو ہم نے بچانا ہے. مکہ میں ان کے لیے رہنا مشکل ہے تو چلو بھائی دوسرے کنٹری جاؤ، وہ بھی غیر مسلم بادشاہ. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی، بادشاہ نے بھی رونا شروع کیا، اور جو جتنے پادری تھے وہ سارے روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں. جب حضرت جعفر طیار نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ وہی کلام ہے، اسی جیسا کلام ہے جو عیسیٰ ابن مریم پہ نازل ہوا تھا. انجیل جانتا تھا نا وہ. ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، خطبات بہاولپور کے نام سے ان کی کتاب ہے، بڑی زبردست، بہت بڑے محقق ہیں، حیدرآباد انڈیا دکن کے تھے وہ، ڈاکٹر حمید اللہ. تو انہوں نے یہ آسمانی کتابوں پہ بڑی ریسرچ کی ہے. بچپن میں ان کی کتاب میں پڑھتا تھا تو ایک جگہ انہوں نے بات لکھی کہ تورات، انجیل اور قرآن پاک، ان تینوں میں نا جو انداز بیان ہے، طرز تکلم ہے، وہ سیم ہے. یعنی کوئی نیوٹرل آدمی اگر ان تینوں کلاموں کو پڑھے گا نا تو وہ کہے گا کسی ایک ہی ذات کے کلام ہے یہ، اس کا انداز بیان کسی ایک ہی ذات کا ہے. حالانکہ تینوں کی زبانوں میں فرق، تینوں کے کلچر میں فرق، تینوں کے زمانے میں فرق نہیں، بہت زیادہ فرق. تو بہت بڑے محقق تھے وہ، تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے. تو نجاشی فوراً ایمان لے آیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خطوط بھیجے ہیں تو ان میں کچھ انکار کر لیا اور کچھ ایمان لے آئے، اور ایک بادشاہ ایمان لایا لیکن اپنی قوم کے ڈر سے واپس پیچھے ہٹ گیا. تو یہ بھی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھو یار، اتنا سا مکہ، اتنا سا مدینہ، اور خطوط کس کو لکھ رہے ہیں؟ بڑی بڑی طاقتوں کو. یہ خود آپ کے برحق نبی ہونے کی علامت ہے. اتنا کانفیڈنس اور اتنا اعتماد اپنی ترقی پہ اور اپنے برحق ہونے پہ، یہ جب تک کوئی واقعی سچا پیغمبر نہ ہو تو اتنے اعتماد کے ساتھ اتنے بڑے کام نہیں ہو سکتے. تو نجاشی مسلمان ہوا، قرآن نے انہی جیسے لوگوں کا یہاں تذکرہ کیا. ہندو مسلمان ہوا تھا نا ایک نوجوان لڑکا کچھ دن پہلے، کس قدر قربانی دی. میں نے ایسے غیر مسلم دیکھے ہیں اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں. انڈیا میں بہت ساری کم عمر بچیاں ہیں جو گھروں میں مسلمان ہو گئی ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہی ہیں، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ہم کس مذہب کو فالو کر رہے ہیں. تو اللہ نے بہت اٹریکشن رکھی ہے قرآن میں اور اسلام میں. اب یہ اٹریکشن رہی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو اسکالرز یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا، انہوں نے آپ کو غیر ضروری مسئلوں میں الجھا دیا ہے.
جو قرآن کی اصل آیات تھی ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. آپ جب ان کے کلپ سنیں گے بیٹھ کے تو پھر آپ کو وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ فلانا ایسا، وہ بنو میاں کے پھٹے، وہ محمد بن قاسم پنڈا بدماش تھا، فلانا تھا، ڈمکانا تھا. منفی سن سن کے اور گلے پھاڑ پھاڑ کے آدمی پاگل ہی ہو جاتا ہے، وہ اسی رو میں بہ جاتا ہے. تو اس لیے ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں قرآن خود سمجھو. اسی وجہ سے میں نے تفسیر کے جو لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں جو میرے چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز میں ہیں، ان میں شروع کے 8 لیکچر وہ صرف عربی گرامر پر ہیں، اور اتنی گرامر سکھائی ہے جس سے آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اس گرامر کو سامنے رکھ کے جب آپ وہ لیکچر سنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو اس کو لازمی سنیں. 400-500 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، وہ ختم ہونے والا ہے قرآن الحمدللہ. آگے چلتے ہیں ہم. آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کیونکہ لوگ مجھے گریبان پکڑ لیتے ہیں. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. آج ایسے لوگ تو بہت آپ کو ملیں گے جو حرام کو حرام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مذہب میں حرام ہے، اگرچہ ہم کر رہے ہیں لیکن مذہب میں کیا یہ حرام. لیکن ایسے لوگ بھی اب بہت ہیں جو حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے. اللہ نے کہہ دیا یہ حلال ہے، لیکن آپ کر کے تو دیکھو. حرام میں ایسے چترول نہیں لگیں گے آپ کے جیسے حلال میں لگیں گے. آج ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ چلا ہے میرے خلاف ایک، اس میں وہ کسی خاتون کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، ہر وقت لوگوں کو شادی پہ لگایا ہوا ہے، مقصد سے ہٹا کے. یہ الفاظ ان کے، مقصد سے ہٹا کے کس پہ لگا دیا؟ شادی پہ. تو خیر نیچے کمنٹس میں زیادہ تر نے اسی کو گالیاں دی ہوئی ہیں کہ تو کس پہ لگا رہا ہے بیٹھ کے. تو حالانکہ میرے بیان تو ہر ٹاپک پر ہوتے ہیں، لیکن اگر شادیوں پہ بھی لگا دیا بالفرض تو ایک تو ڈھنگ کا کام پہ لگایا ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جب دنیا سے جائیں گے تو ایک کام تو ایسا تھا نا جو صحیح تھا، جو جس پہ ہم نے لگا دیا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا مقصد سے ہٹا کے لگایا ہے، تو مقصد آپ بتا دو کیا ہے. مقصد بیچاروں نے بتایا نہیں. مقصد سے ہٹا کے نہیں لگایا، مقصد تک پہنچانے میں معاون اور مددگار ہے کثرت سے نکاح کرنا. جو مقصد ہے نا، جو پوری دنیا جس کو مقصد مانتی ہے، اس مقصد تک اگر پہنچنا ہے تو سوسائٹی میں زیادہ شادیوں کو پروموٹ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کیا تو ہر طرح کی ترقیوں سے آپ رک جاؤ گے. صرف چند مادی ترقیاں مل جائیں گی یورپ امریکہ کو جیسے ملی ہیں، باقی اس سوسائٹی کا جو حشر نشر ہوا ہے، جو بیڑا غرق ہوا ہے نا، اتنی ترقیوں کے باوجود اس بیڑے غرق کی طرف ان لوگوں کی توجہ جاتی نہیں ہے. وہاں عورت کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان ملکوں میں، سمجھ رہے ہو؟ 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. ابھی ہمارے ملکوں میں بھی ٹکے کی حیثیت نہیں رہنے والی. لڑکیاں بائکیاں چلا رہی ہیں، لڑکیاں ان ڈرائیو چلا رہی ہیں. یہ آزادی نہیں ہے، یہ بربادی ہے. یہ وقت آ گیا کہ اب عورت کی کفالت کے لیے مرد تیار نہیں ہے. اب گھر میں بیوی بنا کے عزت سے کھلانا پلانا اور وہ اپنے بچوں کو سنبھالے جو اس کی فطرت ہے. آگے اس کی بہویں ہو، داماد ہو، گھر کی مالکن بنے، ختم. اب وہ بائکیوں پہ روڈوں پہ گھومے گی، آپ سواریاں لے گی اور ڈرائیوروں کی طرح ٹیکسیاں چلائے گی. یہ ہے 2 ٹکے کی عزت عورت کی، اور اس کو آزادی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو، آزادی. اب وہ ایئر ہوسٹس بن کے ڈیلی سینکڑوں مردوں کو چائے پلائے گی اور ایسے بات اب کھڑی رہے گی آپ کے سامنے. یہ ہے شادیاں نہ کرنے کا عذاب. سمجھتے ہو؟ اور یہ ہو گیا ہے. ڈیفنس میں دیکھ لو، لڑکیاں ان ڈرائیو چلا رہی ہیں اور ان کو پروموٹ بھی کیا. کوئی مجبوری میں چلا رہی ہے ایک الگ بات ہے، ان سوسائٹیز کو پروموٹ کر رہی ہے. لڑکیاں بائکیاں چلا رہی ہیں تو یہ ہے. اور آپ صبح صبح دیکھ لیا کرو، یا تو پھر بھی تھوڑی سی مالدار عورتیں ہوتی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. جو زیادہ وہ ہیں تو آپ نیو کراچی میں صبح صبح دیکھ لیا کرو. ہم مدرسے جاتے ہیں نا تو وہاں لڑکیوں کی پوری سزوکیاں بھر بھر کے فیکٹریاں جا رہی ہیں بوتلوں کے ڈھکن لگانے کے لیے. کس کام کے لیے؟ بھائی دوائیں پیک ہوتی ہیں نا بوتلوں میں، تو ان میں ڈھکن لگانے کے لیے لڑکیوں کی پوری کھیپ بھر بھر کے جا رہی ہوتی ہے. ان کے آدمی کہاں مر گئے، ان کے مرد کہاں مر گئے. یہ کام مرد کرے نا، ان کو تو کھلانا گھر بٹھا کے. پھر وہاں ان کی عزتوں سے جو فیکٹریوں کے سیٹ کھیل رہے ہیں، خدا کی قسم ان سیکولر لبرل لوگوں کو سب پتا ہے، لیکن ان حرام خوروں کی نظر میں لڑکی کی عزت سے کھیلنا، اس سے زنا کرنا، بدکاری کرنا کوئی عیب ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ایک فالٹ ہے، تو غلط کیا، غیر اخلاقی حرکت. خود بھی کرتے رہتے ہیں یہ کام. اپنے گریبان میں یہ جھانک کے دیکھیں کتنی لڑکیوں سے بدکاریاں کر چکے ہیں چند سالوں کے اندر. تو اس لیے ودوا لو تکفرون کما کفروا،
یہ خود اور ان کی عورتیں جیسی برباد ہوئی ہیں نا, یہ چاہتے ہیں یہ داڑھی والے ملا لوگ جو ہے نا, یہ ملاؤں کے پاس بیٹھنے والے, ان کی عورتیں بھی ایسے ہی برباد ہو جائیں. سمجھتے ہو؟ تو ہم اپنی عورتوں کو اس تباہی سے, ہم اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو بائکیاں چلانے عزم کرو, نہیں دیں گے. غیرت سے مر جائیں گے, بولیں گے تم گھر میں بیٹھو گی, بائکیاں چلاؤں گا میں چلاؤں گا, ان ڈرائیو چلاؤں گا, کون چلائے گا؟ میں چلاؤں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا جو لڑکی بائکیاں چلا رہی ہے یا ان ڈرائیو میں کار چلا رہی ہے وہ غلط ہے, اس کی مجبوری وہ جانتی ہے, لیکن اس کو مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ سیکولر لبرل لوگ کر رہے ہیں جو مرد کو شادی سے روکتے ہیں اور پڑھائی کو فوکس کرتے ہیں. پڑھو پڑھو, ملازمت کرو, جاب کرو, بزنس کرو, شادی مت کرو. ان لوگوں نے عورت کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے. اگر مردوں میں زیادہ نکاح کا رواج ہوتا, کروڑ پتی آدمی اس بائکیاں چلانے والی لڑکی سے شادی کر کے پورا بنگلہ دیتا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جب معاشرے میں 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے, غریب سے غریب گھرانے کی لڑکی کروڑ پتی خاندان میں جاتی ہے, وہ عزت ملتی ہے اس کو. تو ان لوگوں کی نظر میں عورت کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں. لا کے ان کو ڈرائیور بنا دیا, بائکیاں رکشے بھی چلائیں گی, دیکھنا ریڑیاں بھی لگائیں گی. ہم تو دیکھ رہے ہیں باہر ملکوں میں خواتین وہاں ریڑیاں بھی لگاتی ہیں, ٹماٹر بھی بیچتی ہیں, جوتے بھی گانٹتی ہیں, اور سارا دن. ملیشیا میں کیا دیکھا ہے ہم نے, ہم مچھلی کھانے کے لیے گئے ایک ہوٹل پہ, تو ایک لڑکی واکر میں بچہ اس کو جھولا دے رہی ہے جب وہ روتا ہے, اور آ کے ہمارے لیے مچھلی بنا رہی ہے ہوٹل میں. میں نے کہا یہ ہے ان لوگوں کی حیثیت, یہ ہے کتنے کسٹمر کو روزانہ فش بنا کے کھلانا اور ساتھ میں بچے کو پالنا بھی. میں نے کہا دیکھو ہماری عورتیں کتنے عیش سے رہتی ہیں گھروں کے اندر. اس کی کم از کم 8 گھنٹے کی تو ڈیوٹی ہے, 8 گھنٹے ہوٹل میں کھڑے رہ کر بچہ سنبھالتے ہوئے کسٹمر کو خوش رکھنا یہ آسان کام ہے. اور کتنے کسٹمرز کی نظریں, ہوس کی نظریں اس پہ پڑ رہی ہے. وہ مچھلی کے علاوہ جو الگ ناشتہ ہو رہا ہے, وہ جو ناشتے ہو رہے ہیں نا ان کے, وہ الگ ہے, اس کی تو قیمت ہی نہیں مل رہی اس کو. یہ ہے ان لبرل سیکولر لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے خود بے غیرت ہو گئے, یہ ہماری عورتوں کو بھی اور ہماری سوسائٹی کو بھی ایسا بے غیرت بنا دیں. اس لیے جملہ یاد رکھو, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. ہم اپنی عورتوں کو بائکیاں چلانے, بولو اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو گھر میں رکھو, بولو سوکھی روٹی کھا لیں گے. غربت کوئی عیب نہیں ہے. ان لبرل لوگوں نے ایسا غربت کو عیب بنا کے پیش کر دیا, گزارا نہیں ہوتا بھائی, گزارا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا گزارا؟ آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو, وہ نعمتیں میسر نہیں تھی جو آج ہمیں میسر ہے. ان کا منہ خراب ہو گیا بیچاروں کا ناشکری سے. ان کو ہوس چاہیے, پیٹ نہیں بھر رہا, ان کی توند نہیں بھر رہی ہے, تو اس لیے عورت کو گھر سے نکال رہے ہیں کہ تو بھی کما کے لا. تو عزم کرو اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر, بولو ٹیکسیاں چلانے مت دو گے, بائکیاں چلانے مت دو گے. یہ عورتوں کے کام, یہ ان کی بے عزتی ہے. یہ کام نہیں کرنے دینا ہم نے اپنی عورتوں کو. اور جو کر رہی ہے اس کو برا نہیں سمجھنا. ہمیں کیا پتا بھائی کس مجبوری سے کر رہی ہے, وہ زنا سے تو اچھا ہے نا. شادی کرتا کون ہے آج عزت دار آدمی, اور رشتے ملتے بھی کیسے ہیں مکھنچوؤں کے. بہت سی عورتوں نے دیکھا آڑے ترچے لوگ 2-3 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ گھبرا جاتی ہیں کہ یار اس سے تو بہتر ہم کما ہی رہتے. خاندانی لوگ کر نہیں رہے, خاندانی لوگ ٹی وی پہ آ کے میرے خلاف بیان دے رہے ہیں کہ اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. تم نے کیا کر لیا یار؟ تو اچھا یہ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بھی پریشان نہیں ہوتے, یہ اتنے ماڈرن ہو چکے ہیں. بیٹیوں کو بھی پڑھا کے کہتے ہیں انجوائے کرو لائف, کوئی مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. کیسے کیسے واقعات آ رہے ہیں, قرآن رکھا بھی بتانا مناسب نہیں ہے. تو جب بے غیرت ہو جاؤ تو پھر جو مرضی کرو. ہم بھائی جیسے بھی ہوں اتنی بے غیرتی کی طرف, عورت گھر کی 4 دیواری, پڑھانے سے ہم منع نہیں کر رہے, تعلیم سے منع نہیں کر رہے. یہ لوگ ہماری بات کو غلط رخ پہ لے کے جاتے ہیں. عورت گھر کی 4 دیواری. دیکھو میں شو مارنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا, میں نے بڑے عجیب غریب حالات بھی دیکھے ہیں ماضی میں. میرے 3 گھر تھے, میرے دوستوں کو پتا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی چلتا تھا. میں کتنا میرے گھر والوں نے کہا ہمیں جاب کرنے دے, میں نہ جاب نہیں کرنے دوں گا بھائی. گزارا مشکل, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, گزارا مشکل ہے. میں یہ نہیں ہوگا کہ باہر میں برگر پھوڑوں گھر میں دال کھاؤں, صحیح ہے نا. سب مل کے کھائیں گے, چائے میں پاپے ڈبو کے کھائے, روکھی سوکھی صبح کھا لی. اور غریب آدمی کے ساتھ ایک مسئلہ ذہن میں رکھو, یہ جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا اتنے پروٹین ضروری اور اتنی کارب ضروری اور اتنی کیلوریز ضروری, یہ سب امیروں کے چوچلے ہیں. ضروری ہے, میں ڈاکٹروں کا انکار نہیں کر رہا. غریب آدمی سوکھی روٹی میں 100 سال آرام سے جیتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ چوچلے کس کے ہیں؟ وہ ڈبے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں اتنی کیلوریز ہیں تو میں ایک دن میں لے سکتا ہوں کیونکہ میرا ورک آؤٹ اتنا ہے, ورک آؤٹ میں اتنی کیلوریز پلس مائنس کر کے کیلکولیٹر سے نکالا, 2 انڈے اور 1 برگر, بس تیسری کھائے تو موٹاپا آئے گا. یہ چوچلے کس کے ہیں؟
یہ صحیح ہے، میں نہیں کہہ رہا آپ کریں ایسا نہ کچھ ہو جائے تو مجھے پکڑے. لیکن غریب جس کے پاس کم ہے نا وہ سوکھی روٹی میں 100 سال جیتا ہے. میں نے دیکھا ہے، ہوائی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ نے پیسے دیے تو بادام بھی کھاؤ، پستے بھی کھاؤ، انڈے بھی کھاؤ، ڈاکٹروں کے مشورے پہ بھی چلو. نہیں دیے تو جو ہے اتنا کھاؤ، بس 100 سال جیو گے انشاءاللہ. بلوچستان میں ایسی جگہوں پہ میں نے غریبوں کو جا کے دیکھا یار، سارا زندگی روٹی کے علاوہ بیچاروں کو کچھ ملتا ہی نہیں. 99 سال 100 سال وہ بھی کوئی حادثہ ہوا تو گئے، ورنہ پروگرام نہیں تھا جانے کا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ میڈیکل سائنس اتنا آسان علم نہیں ہے، بہت پیچیدہ ہے. یہ باڈی اپنے آپ کو خود ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے، بہت طریقوں سے ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے. ڈاکٹروں کی ساری میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے. کرو ضرور ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل اگر پیسے ہیں. پیسے نہیں ہے، جیسے پراٹھے پھوڑ رہے ہو پھوڑ دیا کرو، کچھ نہیں ہوگا اور ہوگا تو کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے. دیکھو ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اینڈ تک جا کے سوچو کہ ہوگا کیا. ایک آدمی آیا میرے پاس کہ میں ایکچولی میری فیکٹری ہے، میرے لیے بڑے مسئلے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے چوری نہ ہو. میں نے کہا کیا ہے، کیا ہوگا؟ کہہ رہے یار یہ نہ ہو جائے کاروبار میں نقصان نہیں. میں نے کہا سمجھو آگ لگ گئی تیری فیکٹری میں، برباد ہو گیا، ختم. تو کیا اب کیا؟ کہہ رہے بھائی بیوی بچے ہیں. میں نے کہا بیوی بچے چھوڑ کے چلے جائیں، جب تو کھلا رہا تھا ان کو تو تیرے ساتھ تھے، اب فاقے پر آ گئے تو بھاگ گئے. تو ایسی بیوی بچوں کو تو پہلے ہی بھگا دینا چاہیے. لائف پارٹنر کا یہ مطلب ہے کہ جب تو مالدار ہے تو وہ تیری بیوی ہے، اور جب پیسے نہیں ہے تو بھاگ گئی. تو بیوی اور طوائف میں کوئی فرق ہو گیا پھر؟ بھائی طوائف جو ہے وہ بھی جب تک پیسے ہو تو رہتی ہے، پیسے نہیں ہو تو کیا ہوتی ہے؟ بھاگ جاتی ہے. تو بیگم کا تو مطلب یہی ہے کہ جب امیر تھے تو بھی ساتھ ہے، جب غریب ہو گئے تو بھی شریک حیات کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے نا، زندگی بھر کی ساتھ. تو میں نے کہا اگر رہنا ہوگا رہے گی، نہیں رہنا ہوگا تو فیکٹری میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے، لگ گئی، سب ختم ہو گیا، برباد ہو گئے، تو بھاگ جائیں. تو کہہ رہے بچے. میں نے کہا بچے بھی بھاگ گئے. کہہ رہے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم مر جاؤ گے، یہی ہوگا زیادہ زیادہ. تو ویسے نہیں مرے گا کیا؟ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی مر جائے گا. شیر شاہ میں جو پل گرا تھا، فیکٹری کا مالک تھا، اسی وقت کاٹن کلف پہن کے گاڑی میں نکلا اور پل نیچے. تھوڑی دیر بعد میں وہاں پہنچا، ورنہ میں بھی آج یہاں نہ ہوں. اللہ نے مجھے بچانا تھا تو ہم تھوڑی دیر کے بعد پہنچے. وہ بیچارہ اسی وقت نکلا تھا، فیکٹری کا مالک اسی وقت دب کے اندر. ایسی 2 ٹکے کی زندگی ہے یار، اس پہ آپ اتنا ڈپریشن، اتنی ٹینشن. تو اینڈ تک جا کے سوچا کرو، زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا. دوسری شادی والوں کو جو ٹینشن ہوتی ہے، آج ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں، بڑا دلچسپ ہے، بیان سے ہٹ کر لیکن بڑا مزے کا ہے. فجر میں نا رفیع بھائی آئے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب، وہ رفیع بھائی کو جو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا بڑے ہلتے رہتے ہیں یوں یوں کر کے، مفتی صاحب وہ ایک بندے نے، یوں دیکھ بھی رہے ہیں، مفتی صاحب وہ ایک بندے نے دوسری شادی کی ہے، وہ بہت پریشان ہے. یوں دیکھ رہے ہیں، وہ بندہ گیا کہاں نا، یوں 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 یوں. اتنے میں ایک بندہ اٹھا، پیلی شلوار قمیض پہنی ہوئی، لنگڑا لنگڑا کے چل رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور ٹیڑھا میڑھا چل رہا. الائنمنٹ آؤٹ لگ رہی تھی مجھے اس کی. میں نے کہا شاید یہ ہے. اچھا رفیع بھائی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں اس کو، میں سمجھا یہ ہے. میں نے کہا یار یہ تو بہت ہی الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو گئی اس کی، تو دوسری شادی کر کے یہ تو زیادہ ہی ہو گیا. اچھا وہ بیچارہ لنگڑا لنگڑا کے آ رہا ہے. وہ بعد میں پتا چلا تھوڑا سا، اللہ معاف فرمائے کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ تھوڑا سا وہ بیچارہ کہیں بھکاری ٹائپ کا آدمی تھا. وہ بعد میں پتا چلا کہ تھوڑا سا شاید ڈرامہ کر رہا ہے وہ. خیر آ کے بیٹھ کے پھر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اس نے. میں تسلی دے رہا ہوں، میں نے کہا یار میرا دل چاہ رہا تھا میں کہوں مت رو، مجھے ہنسی آ رہی ہے. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں نا، دوسری کر کے رو رہا ہے. مت رو، تیرے رونے کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ رہی ہے، تیری الائنمنٹ کو دیکھ کے بھی اور تیرے رونے کو دیکھ کے. خیر وہ بعد میں پتا چلا اس کی کوئی اور کہانی تھی، وہ تو بھی تھی بھی ذرا جھوٹی، وہ پیسے لینا چاہ رہا تھا مجھ سے. خیر تو پھر وہ جو جس نے دوسری کی تھی وہ آ گیا، جو سچی مچی کا تھا نا دوسری والا، وہ آ گیا بیٹھ گیا. کیا ہوا جی؟ ایسے میں پریشان، یہ ہو گیا. میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا زیادہ. امید ہے وہ قتل نہیں کرے گی آپ کو، کیونکہ جو شیئرنگ پہ شوہر برداشت نہیں کر رہی وہ شوہر لیس زندگی کیسے گزارے گی کہ مار کے آدھا بھی گیا، ابھی تو آدھا تو مل رہا ہے نا. خیر ان کو میں نے 2-4 تسلی کے لفظ کہے، وہ بڑے ایک دم سینہ چوڑا ہو گیا ان کا. میں کہتے ہیں، میں نے کہا ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں، کیا ہوگا، سر پھاڑ دے گی آپ کے، ہیلمٹ پہن لو، یہی ہوگا. بائک سے گرتے ہو تو سر پھٹتا ہے نا، تو کیا بائک چلانا چھوڑ دیں؟ تو دوسری شادی میں بھی سر پھٹنے کا امکان ہے، یہ تھوڑی کہ دوسری شادی چھوڑ دیں. بھائی بائک کے لیے جب سر پھٹنے سے بچانے کے لیے ہیلمٹ ہے، اچھی کمپنی کا ہیلمٹ، تو دوسری کر لی، اچھی کمپنی کا ہیلمٹ رکھو اپنے پاس.
تو میں نے ان کو آخری تک لے گیا نا کہ اینڈ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا تو تیار رہو اس کے لیے. تو یہ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں, اپنے گھر کی عورتوں کو مت مجبوری کے بغیر جاب مت کروائیں, مطلب گھر کی چار دیواری. تو ہم نے ایسے ہی کیا میرے بھائی, آج اس کی برکت اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھ رہے ہیں. میرا کوئی چندے بندے پہ نہیں چلتا, میں لوگ کہتے ہیں چندہ کھا رہا ہے بیٹھ کے, 1 روپے چندہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا میں بہت زیادہ. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے مجھے زکوٰۃ کے پیسے دیے نا تو کم پڑ گئے, وہ اپنی طرف سے ڈال دیتا ہوں, لیتا نہیں ہوں کسی سے. ہمیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے استغنا کے معاملے میں بہت غیرت سکھائی الحمدللہ. حضرت فرماتے تھے مر جانا اپنی حاجت کسی کے سامنے بیان مت کرنا. تو اس لیے ہم نے تو یہی پالیسی اختیار کی بھائی, گھر گھر گھر. کمانا کس نے؟ مرد نے, اور مرد کی کمائی میں اللہ برکت دیتے ہیں. یہاں بھی سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں برکت کیا ہوتی ہے, تمہارے یہاں ہوتی نہیں ہے اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی, تم صرف کالو کے لیٹر پہ چلتے ہو. کیلکولیٹر کو پیار سے میں کالو کا لیٹر بولتا ہوں. تو مرد کی آمدن ہے, اسی میں گزارا کرو بھائی. اپنے بیٹوں کو بولو, تم نے اپنے بیٹوں کو پہلے سے سکھا دو, ان بیٹیوں کی ذمہ داری بھی تم نے اٹھانی ہے میرے بات, سمجھ رہے ہو؟ بچپن سے ہی اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں پہ خرچ کرنا سکھاؤ, بچپن سے سکھاؤ کہ تم نے ان کے لیے تحفے بھی لا کے دینے ہیں, ان کے لیے اب تو نے کما لیا نا, تیری تنخواہ آ رہی, عید کے کپڑے تو اپنی بہنوں کے بنا کے دے گا. مرد کماتا ہوا اچھا لگتا ہے, کھلاتا ہوا, عورت کھاتی ہوئی اچھی لگتی ہے. پھر سیکولر لوگ بولتے ہیں بھکاری بنا رہے ہو. بھکاری نہیں بنا رہے, ہمیشہ سے مرد عورتوں کو کھلاتے آئے ہیں, اس کے باوجود عورتوں نے گھروں میں عزت کے ساتھ حکومت کی ہے, عزت کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے باپوں نے ہماری ماؤں کو کھلایا, تو کبھی ہماری ماں کو یہ نہیں آیا کہ بھکارن ہے معاذ اللہ کوئی. تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے, مرد کھلاتے ہیں, عورت کھاتی ہے, اس سے دونوں کا ریلیشن بھی بنتا ہے. اور اگر مرد غیرت لیس ہے تو بجائے جاب کرنے کے اس مرد سے جان چھڑاؤ, ایسے آدمی سے شادی کرو جو غیرت والا ہو. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مرد کما کے کھلا ہی نہیں رہا, عورت مجبور ہوتی ہے, مجھے فون کرتی ہے میں جاب کر رہی ہوں, میرے میاں نہیں, وہ جاب ہی نہیں کرتے, پڑے رہتے ہیں. تو بھائی ایسا میاں سے پھر میاں لیس زندگی کیا ہے بہتر ہے. تو میاں لیس بنو اور کسی غیرت مند کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ, وہ زیادہ بہتر ہے. تو جب کما ہی نہیں رہا, کھلا ہی نہیں رہا, ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, تو کس کام کا آدمی ہے وہ؟ ہم جلدی بس آیتیں مکمل کرتے ہیں. تو یہاں اللہ نے کیا حکم دیا, لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو. وہ حلال کرنے میں بھی حکمت ہے, بلا وجہ حلال نہیں کر دی اللہ نے. اب دیکھو, ہم اگر حلال چیزیں کھانا چھوڑ دیں تو جن لوگوں کا حلال کا بزنس ہے وہ بزنس بھی تو بیٹھے گا نا, کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے ایک دوسرے سے ہم سب کو جوڑا ہوا ہے. تفریح پہ لوگ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تفریح کر رہے ہیں. بھائی دنیا میں سورس آف انکم کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ تفریحی مقامات. یہی ختم ہو جائیں آپ کے ملک کی ارننگ ختم. دنیا میں کتنے ملک ہیں جو صرف ٹورزم پہ ترقی کی ہے انہوں نے. تو یہ تفریح کا جواز بھی قرآن مجید سے ثابت ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے بھائی کو تفریح کے لیے جنگل میں لے گئے تھے نا, ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب, ابا اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو, کل ہم جنگل میں جا رہے ہیں, کھائیں گے پیئیں گے. تو جنگل میں جانا سورہ یوسف سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو میں جنگل میں گیا تھا, تو اس پہ اعتراض کا حق نہیں بنتا. آگے چلو, آگے قرآن مجید کہتا ہے, پھر وہی مسیحی برادری سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے تھے. تو یہ معجزے اللہ کی طاقت اور قدرت ہیں, حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں ہے. وہ کیا کیا معجزے تھے؟ اذ ایدتک بروح القدس, اللہ نے جبریل کے ذریعے آپ کو طاقت دی. تکلم الناس فی المہد وکہلا, ماں کی گود میں بھی آپ نے کلام کیا, اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے. اس میں بھی حضرت عیسیٰ کی زندگی کی طرف اشارہ ہے. حضرت عیسیٰ تو جوانی میں اٹھا لیے گئے تھے, ابھی آپ پر کہولت کی عمر, جو ادھیڑ عمر کہتے ہیں نا, پکی عمر, وہ ابھی آئی نہیں تھی. تو یہ بھی حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ ادھیڑ عمر میں بھی وہ لوگوں سے کلام کریں گے. تو یہ اشارہ ہے کہ ابھی نازل ہوں گے قرب قیامت میں. اور اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر. اچھا یہ بھی اب دیکھو, وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ, بہت امپورٹنٹ آیت, اے عیسیٰ میں نے تجھے کتاب سکھائی, والحکمہ, حکمت کی باتیں سکھائیں جو حضرت عیسیٰ کی حدیثیں تھیں, والتوراۃ والانجیل, میں نے تورات بھی سکھائی اور انجیل بھی سکھائی. سوال پیدا ہوتا ہے, تورات بھی سکھا دی, انجیل بھی سکھا دی, حکمت کی باتیں بھی سکھا دی, تو کمپلیٹ ہو گیا نا. تو کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں علماء اس طرف گئے ایک جماعت کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو فیصلہ کس پہ کریں گے؟
بولو قرآن مجید پہ فیصلہ کرے. تو اللہ نے آپ کو قرآن کا علم پہلے سے دیا ہے, اور قرآن کا علم مکمل نہیں ہوتا حدیث جانے بغیر. تو اس قرآن کا علم میں حدیث خود بخود آ گئی, اور قرآن اور حدیث کے بعد جب تک تفقہ نہ ہو, خاص فقہی بصیرت نہ ہو, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو وہ جب تک وہ فقہی بصیرت نہیں ہوگی قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کو کہتے ہیں مجتہد, جس میں قرآن و حدیث کا علم بھی پراپر ہو اور قرآن و حدیث سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو. اس کے لیے کیا ٹرم ایجاد کی گئی ہے؟ مجتہد. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم مجتہد ہوں گے. اب ہمارے اہل حدیث بھائی یہاں سوال کرتے ہیں کہ اگر فقہ حنفی پہ چلنا ضروری یا فقہ شافعی پہ چلنا ضروری, تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مجتہد ہوں گے, وہ کسی کی تقلید نہیں کریں گے. لیکن ہمارے لیے مسئلہ آسان ہوگا, ہم پہلے ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے, ان کو چھوڑ کے ہم کس کی تقلید کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, کیونکہ ان کا مجتہد ہونا تو منصوص ہے. آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا, پہلے آپ مجتہدین کی پہلے بھی تقلید نہیں کرتے تھے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد بھی تقلید نہیں کرو گے, تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں چلنے دیں گے آپ کو. وہ اس وقت اتنے چینل نہیں ہوں گے کہ یہاں سے ایک آدمی قرآن حدیث کی تشریح میں 8 رکعت تراویح, یہاں سے قرآن حدیث کی تشریح میں دوسرا چینل 20 رکعت تراویح, یہاں سے قرآن حدیث کی تشریح میں تراویح نہیں ہے سرے سے, وہاں سے ایک چینل 3 طلاقیں 1, وہاں سے 3 طلاقیں 3, وہاں سے زور سے آمین آہستہ آمین. حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جب مجھے قرآن کا علم اللہ نے دیا ہے اور قرآن حدیث کے بغیر ممکن ہے نہیں, اور قرآن و حدیث کے لیے تفقہ اور بصیرت اجتہادی صلاحیت بھی چاہیے سمجھنے کے لیے, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, تو یہ ساری چیزیں مجھ میں موجود ہیں, تو ٹھیک سیدھے طریقے سے مجھے فالو کرنا پڑے گا. میں اسلام ہی بتاؤں گا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. تو جو میں کہہ دوں حلال اس کو حلال ماننا پڑے گا, جو میں کہہ دوں گا ناجائز اس کو ناجائز ماننا پڑے گا. تو ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید چھوڑ کر ان سے بڑے مجتہد آ گئے تو ان کی تقلید کر لیں گے. تو مقلدین کے لیے نہ اب مسئلہ تھا نہ اس وقت مسئلہ ہوگا, بیچارے غیر مقلدین کے لیے اب بھی بڑا مسئلہ ہے, اور اس وقت تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے. اب کیوں مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی ان کو تقلید کرنی پڑتی ہے. وہ ایک الگ مسئلہ, وہ الگ مسئلہ, وہ الگ مسئلہ, وہ الگ مسئلہ, تو وہ پھر ایک کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں عام طور پر. اچھا میرے بھائی آگے چلتے ہیں ہم جلدی جلدی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے, تو کتاب کا علم بھی, تورات کا علم بھی, انجیل کا علم بھی, اور حکمت کی باتیں الگ. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ, حضرت عیسیٰ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا. اچھا دیکھو اللہ نے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کو کیوں رکھا ہے نزول کے لیے؟ وجہ اس کی شاید یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر پیغمبر جو جس بھی زمانے میں آتے ہیں نا, ان کو اس حساب سے معجزے دیے جاتے ہیں. آج کل دور ہے سائنس کا, مادہ پرستی اتنی زیادہ ہے کہ خدا کے انکار کے لیے بھی نا سائنسی نظریات گڑھے جا رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں بنا سکتا, اس کی یہ لاجک ہے, چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو. بہت دفعہ غلط لاجک ہوتی ہے کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ نے کیسے بنا دیا. تو اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا, مردے کو زندہ کر کے دکھائیں, تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب اور لاجک کا محتاج نہیں ہے. کوڑ کے مریض یا جو پیدائشی نابینا ہو اس کو نئی بینائی مل سکتی, اس کو آپ پیدائشی نابینا کی آنکھیں لے آیا کرتے تھے. تو یہ سارے معجزے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے جو سائنس کو چیلنج کریں گے. ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد سورہ انعام ہے. سورہ انعام کے بس آخری رکوع پڑھ دیتا ہوں, وقت بہت ہو گیا. بہت اہم رکوع ہے سورہ انعام کا آخری رکوع. اللہ نے اپنی نعمتیں اور اپنی قدرتیں قرآن میں بیان کی ہیں اور بار بار کہا ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ. جو کہتے ہیں نا اللہ کہاں ہے, اللہ ہمیں نظر نہیں آتا, اللہ کہتے ہیں یہ راہ تمہارے سامنے, یہ کام اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتے. وہ کیا قدرتیں اللہ تعالیٰ کی؟ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا, دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا. سائنسدان کہتے ہیں ایوالو ہوئی ہے یہ گھٹلی بھی. کیا کہتے ہیں آج کل ہمارے مسلمان ڈاکٹر بھی یہی باتیں کر رہے ہیں, ہلدی ایوالو ہو کے اس نے اپنے آپ کو اتنا بینیفیشل بنا دیا ہے. سمجھ رہے؟ یہ جو خربوزہ ہے نا, خربوزے کا لفظ کتنا اچھا ہے, یہ ایوالو ہو کے ایسا خربوزہ بنا ہے. تربوز گرمیوں میں کتنا مزے کا ہوتا ہے, یہ ایوالو ہوا ہے, یعنی ایوالو ہو کے یہاں تک آ گیا کم وقت کہ اس کے اندر بیج پیدا ہو گئے, اس بیج میں سافٹ ویئر بھی انسٹال ہو گئے. وہ بیج جب آپ زمین میں ڈالو گے
تو اس سے دوبارہ ویسے ہی خربوزے کی اور تربوز کی بیل پیدا ہو جائے گی. ہر بیل کے اندر وہی بیج ہوں گے, پھر ان بیجوں کو دوبارہ ڈالو گے, وہی پروسیس. یہ بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جانا یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ کوئی ماہر ہے انجینئر جس نے یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں. یہ بہت پیچیدہ سافٹ ویئر ہے, یہ ہلکے نہیں ہے کہ لا آف چانس کے تحت کروڑوں سال میں خود بخود ڈیولپ ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. اور زندہ سافٹ ویئر, یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. اللہ کہتے ہیں اس بے جان سے حیات کو پیدا کر دیتا ہوں میں, زندگی کو. زندگی کو اب تک ڈاکٹر ایکسپلین نہیں کر پائے کہ زندگی نام کس چیز کا ہے, اور اس زندگی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی کم بختوں کی باتوں میں مت آنا. ان اللہ فالق الحب والنوى, دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا. پھاڑنے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی اس میں سسٹم رکھا ہوا ہے, سافٹ ویئر ڈالے گئے ہیں, یہ کس نے ڈالے ہیں؟ اللہ نے. کیسے عجیب سافٹ ویئر ہیں. زمین میں کچھ بھی ڈالو زمین کھا کے ختم کرتی ہے, بیج ڈالو گے تو کھا کے ختم ہونے کے بجائے گرو کرنا شروع کر دے گا. وہ فرمایا وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ, زندہ کو مردہ سے, مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ, یہ ہے اللہ. ذَلِكَ عربی میں ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایتھیسٹ کہتے ہیں نا ہمیں خدا نظر نہیں آتا, اللہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہو کہ میں ہوں, خود بول دینا ہمارے سامنے آ جائے ہم دیکھ لیں اس کو. تو اللہ کہتے ہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, اتنی نشانیاں نظر آ رہی ہیں تو اب وہ ایسے ہی ہیں. ذَلِكَ یہ ہے. دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے, کوئی کام نظر آ رہا ہو, کام کرنے والا نہ مل رہا ہو. اب آپ کسی کو بتا رہے ہیں یار تمہارے بیٹے نے یہ کیا, تمہارا بیٹے نے, وہ کہہ رہے ہیں میرا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. تو پھر آپ اس کی تباہ کاریاں یا کلاکاریاں لے جا کے دکھاؤ, بولے یہ ہے تمہارا بیٹا. تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ پھر کس نے کیا ہے؟ یہاں تو تمہارے بچے کے علاوہ کوئی بیٹھا ہوا ہی نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہو میرے بیٹے نے نہیں کیا, تو کیمرے میں دیکھ لو تمہارے بچے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ جو کام ہوا ہے یہ پھر کس نے کیا ہے؟ یہ لاک توڑا کس نے, چوری کس نے کی ہے؟ عامل تو کہتے کہ جن چڑیل بھوت نے کی ہے. جس کے گھر میں چور نہ پکڑا جا رہا ہونا اور عامل کہ جن چوری کر رہے ہیں, تو یا تو عامل خود چوری کروا رہا ہے یا خود آپ کے اپنے گھر کا چور ہے. جن لاکر توڑ کے چوری نہیں کرتے. آگے چلو میرے بھائی, جب بھی موقع ملتا ہے 4 شادیوں اور عاملوں کو میں رگڑتا رہتا ہوں. فالق الاصباح, اللہ کہتے ہیں صبح کو پھاڑنے والا, یعنی اندھیروں سے روشنی کو پھاڑتا ہے. جب ہم کوئی چیز پھاڑتے ہیں نا تو وہ ایکسپلور ہو جاتی ہے بہت زیادہ, 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے. تو اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا, اچانک کیسی روشنی ہوتی ہے صبح کے وقت. یہ جو لائٹ ہے, لائٹ یہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی. اور لائٹ اتنی ہے اس کائنات میں اصل تو اندھیرا ہے, یہ لائٹ کیسے پیدا ہو گئی؟ اتنی لائٹ ہے, اتنی لائٹ ہے. تبھی اس سورت کو اللہ نے شروع کس سے کیا؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا اس نے. تو روشنی کا بھی کوئی کریٹر ہے, یہ لائٹ خود بخود پیدا نہیں ہو گئی. اور ایک سائنٹسٹ کی, میں سائنسی چیزیں بہت شوق سے دیکھتا ہوں, کہ ایک سائنسدان نے یہ اعتراض اٹھایا, اس سائنسدان کا نام ذہن سے نکل گیا, کہ اگر ہم ایوالو ہو کے وجود میں آئے ہیں نا, اس نے کہا یہ ہماری آنکھ اتنی پیچیدہ ہے, یہ اس لائٹ کے حساب سے بنی ہے, ڈیزائن ہوئی ہے, یہ اس لائٹ میں کام کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس نے کہا اتفاق سے ایسا کیسے ہو گیا کہ اس لائٹ کے حساب سے ایک آلہ بنا اور ہماری کھوپڑی میں ایڈجسٹ کر دیا گیا. ہم جب دیکھتے ہیں نا کبھی اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا, اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا. کون نظر نہیں آتا؟ افریقہ کے لوگ. میں نے بہت کوشش کی, اندھیرے میں ٹکراتے ٹکراتے بچا بہت سے لوگوں سے. وہ اگر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے تو پھر نظر آئیں گے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ افریقہ والے, ایسے نہیں ہوتے ان کو بیچاروں کو, ان کو ہماری زبان ہی نہیں آتی. 12 بجے نا رات کو ہم نے دیکھا ایک لڑکا لڑکی اندھیرے میں ڈیٹ مار رہے تھے, افریقن لڑکا افریقن لڑکی. گاڑی ٹکر, یعنی جب گاڑی گزری میں نے کہا اگر تھوڑا سا ادھر ہوتے نا اڑا دیتے ڈرائیور ہمارا گاڑی سے, کیونکہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ڈیٹ کیسے مار رہے ہیں, کپڑوں سے ڈیٹ مار رہے ہیں کیا؟ کپڑوں کی ملاقاتیں کپڑوں سے ہو رہی ہیں. تو دیکھو اللہ کی قدرت. واختلاف السنتکم والوانکم, قرآن کہہ رہے ہیں اس نے تمہارے رنگوں میں اختلاف ڈال دیا. کوئی ایسے گورے سفید کے سن لائٹ میں نظر نہیں آتے, وہ اتنے چمکتے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ ایسے بلیک بالکل اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہے. تو عجیب عجیب زبانیں کتنی مختلف. خیر,
تو اللہ نے روشنی کو پیدا کیا. تو ہماری جو آنکھ ہے نا, یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو اس روشنی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ بنانے والے کو پتا تھا کہ اس مخلوق کو دیکھنے کے لیے سن لائٹ کا سہارا لینا پڑے گا, تو اس لائٹ کے لحاظ سے اس کے اندر کیمرے فٹ کرو. یہ روشنی کی لہریں ٹکراتی ہیں ہماری آنکھوں سے, پھر وہ کنورٹ ہوتی ہیں دوسری لہروں میں, پھر جا کے تصویر بنتی ہے. تبھی ہر جاندار کو دیکھنے کے لیے, محسوس کرنے کے لیے آنکھ نہیں چاہیے. بہت سے جانور ایسے ہیں جو اندھیرے میں زیادہ دیکھتے ہیں, ان کی آنکھ کی ڈیزائننگ, ان میں الگ طرح کے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں. تو بڑا عجیب نظام ہے میرے بھائی. اس سے پتا چلتا ہے پوری کائنات میں ایک ایڈجسٹمنٹ نظر آئے گی آپ کو, ایک مینجمنٹ نظر آئے گی. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا فالق الاصباح وجعل الليل سکنا والشمس والقمر حسبانا. یہ ایک اور دلیل, رات کو اس نے اندھیرا بنایا, سکون کی چیز, اور سورج اور چاند یعنی ان سیاروں کو ایک حساب سے چلایا اس نے. یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے ہوتا تو اتنے حساب سے, اتنی خوبصورت کیلکولیشن سے نہیں چل رہے. کیا کیلکولیشن ہے؟ 1 جنوری کو سورج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ طلوع ہوگا, اگلے سال بھی 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہی طلوع ہوگا. اتنا تو میرے بھائی جاپان کے سائنسدان ٹائم پہ آفس نہیں جاتے. کسی ملک کی آرمی جو بہت ہی آرگنائزڈ آرمی ہو, اس میں بھی آفس کی ایسی ٹائم نہیں ہوتی کہ 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نکلے تھے تو 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہی پہنچو گے. تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے گا, وہ بھی ہزاروں سال ہو گئے. اور اس میں 4 سال کے بعد فرق پڑتا ہے, لیکن وہ فرق جو پڑ رہا ہے وہ ہماری گھڑی کی وجہ سے پڑ رہا ہے. یعنی ہم نے تو, یعنی یہ فرق ہم محسوس نہیں کر سکتے نا. تبھی سائنسدان پھر کیا کرتے ہیں, 4 سال کے بعد ایک دن بڑھا دیتے ہیں, اور پھر 400 سال کے بعد کچھ اور کچھ کرتے ہیں آگے پیچھے اس سیٹ اپ کو. لیکن کیسی ایکوریسی ہے بھائی اس میں کہ, اور آپ کو پتا ہے کتنی اسپیڈ سے یہ زمین حرکت کر رہی ہے, اتنی اسپیڈ کے بعد بھی ایسی ایکوریسی. جب اتنی اسپیڈ سے ہم سفر کرتے ہیں تو تھوڑی بہت تو گڑبڑ ہوتی ہے. اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے, سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے, پھر سورج زمین کو اپنے گرد, اور زمین چاند کو اپنے گرد, اور پھر 9 سیاروں کو اپنے گرد. یہ پورے پریوار سمیت گلیکسی کے گرد چکر لگا رہے ہیں. ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا بھائی, یہ ذرا